روشنی بانٹتے رہے، اجالے تقسیم کرتے رہے، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، ان کی موجودگی میں کچھ گفتگو کرنا یقیناً ایک آزمائش ہے، اور زیادہ بڑی آزمائش ایک اور ہے۔ ایک شعر ہے، بچوں نے تو ابھی نہیں سنا ہوگا، کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے۔ اس تقریر کے آغاز میں ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو پہلے کہا تھا میں نے، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا تب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے۔ اب جب ماشاءاللہ یہ بچے سامنے ہوں تو ان کے لیول پہ آ کے بولنا یہ یقیناً ایک آزمائش ہوتی ہے۔ میں بہرحال محترم رانا اسلم صابر صاحب کا، جو اس ادارے کے روح و رواں ہیں، دل کی گہرائی سے شکر گزار کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، اور اس بہانے محترم جناب اکبر بخاری صاحب سے اور مکرمی جناب راؤ ایوب صاحب سے اور جناب راؤ ناصر علی شجاع صاحب سے ملاقات کا موقع میسر آیا۔ اور اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میں سوچ رہا ہوں کہ بات کیا کروں۔ مجھے اگر بچوں کو بات سمجھانی ہے تو وہ کچھ اور لیول ہوگا، اگر آپ کے چہروں کو سامنے رکھنا ہے تو بات کچھ اور ہوگی۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ مجھے میرے جو براہ راست مخاطبین ہیں جن سے میں ایڈریس کر رہا ہوں وہ یہ بچے ہیں، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ کوئی ایسی بات کروں جو آپ کے کچھ پلے پڑے، کچھ سمجھ میں آئے۔ لیکن سمجھ میں بات تبھی آتی ہے جب توجہ ہو، آپ کی اٹینشن ہو، آپ کی توجہ ہو، تو کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ سب کی سب باتیں اوپر سے گزر جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ میں سے اکثر بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ ان پر ابھی روزہ فرض نہیں ہے، اور زیادہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوانا ذرا مشکل بھی لگتا ہے، کہ آدھا روزہ گزرتا ہے تو پھر شکایت آنا شروع ہو جاتی ہے، جی مجھے تو پیاس لگ رہی ہے، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ پھر والدین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو روزہ رکھوا کے ایک مصیبت گلے میں ڈال لی ہے، کیا کریں۔ لیکن بیٹے، جو بھی اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ملتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش تو ہوتی ہے نا۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے، بات ہوتی ہے یقین کی۔ جو بچے ہوتے ہیں ان میں یقین بہت سٹرونگ ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس یقین کی جو جھلک ہے، جو ریفلیکشن ہے، جھلک ہے، وہ اس طرح سامنے آتی ہے۔ آپ نے شاید کبھی آپ کو کسی نے بتایا ہو کہ حضور بابا فرید گنج شکر، جن کا پاک پتن شریف میں مزار ہے، تو وہ جب بچے تھے تو ان کی والدہ ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہتی تھی۔ اب بچوں کو ظاہر ہے کہ نماز کے لیے آمادہ کرنا، ان کو کہنا، تو ذرا بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں اور ادھر ادھر دلچسپی بھی ہوتی ہے، ادھر بچے بال لے کے پھر رہے ہوں، ادھر آپ کو کہیں نہیں آپ نماز پڑھو، مشکل ہوتا ہے نا۔ تو وہ کوئی اٹریکشن ہونی چاہیے کہ نماز کیوں پڑھیں۔ اب جو اللہ ثواب دے گا، جو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، اب بچوں کو اس کا تو صحیح نہیں پتا، تو وہ ان کو سمجھانے کے لیے، نماز کی طرف بلانے کے لیے ان کو کہتی تھی کہ ایسا کرو کہ اگر نماز پڑھو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا۔ شکر سمجھتے ہیں نا آپ یا نہیں؟ چینی سمجھتے ہیں، بہرحال شکر اور چینی اور گڑ میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اچھا، وہ پرانا زمانہ تھا بیٹے، کئی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ کینڈیز، یہ چاکلیٹس، یہ ٹافیاں نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت بچوں کو زیادہ دلچسپی ہوتی تھی تو یہ شکر، یہ گڑ، یہ میٹھی چیزیں، انہی سے دل بہلا لیتے تھے۔ تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹے اگر آپ نماز پڑھو گے نا تو اللہ آپ کو شکر دے گا، اور وہ شکر جو ہے وہ ایک پڑیا میں باندھ کے وہ ان کے مصلے کے جا نماز کے نیچے رکھ دیتی تھی،
اور جب وہ نماز پڑھ چکتے تھے تو ان سے کہتی تھی اب دیکھو جا نماز ہٹاؤ، دیکھو اللہ نے تمہیں شکر دی ہے۔ وہ ہٹاتے تھے، وہاں وہ رکھی ہوئی ہوتی تھی پڑیا میں، وہ لے لیتے تھے، وہ کھاتے تھے، پھر بڑے خوش ہوتے تھے میں نے نماز پڑھی، اللہ نے مجھے انعام دیا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی والدہ کہیں مصروف تھیں اور ان کو خیال نہیں رہا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور جو فرید ہے وہ ابھی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا، وہ شکر رکھنا بھول گئیں۔ اب جب حضور بابا فرید گنج شکر ابھی بچے ہیں، نماز پڑھ کے آتے ہیں، تو اب ان کی ماں دیکھتی ہیں کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اب گھبراتی ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ ناراض ہوں گے، جی آج مجھے انعام نہیں ملا، کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا کہ ہاں بیٹے نماز پڑھ لی؟ ہاں امی پڑھ لی۔ اللہ نے انعام دیا؟ کہا امی انعام دیا، میں نے اٹھایا، اسی طرح شکر رکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر وہ بچے کے یقین نے، کہ ان کو پتہ تھا کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے انعام دے گا، تو اس یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شکر، وہ انعام عطا فرما دیا۔ تو اگر آدمی کے اندر یقین ہو تو وہ انعام سے محروم نہیں رہتا بیٹے۔ تو اگر آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ ہم ماہ رمضان میں یہ روزہ رکھیں گے، ذرا تھوڑی بھوک پیاس برداشت تو کرنی پڑے گی، لیکن اس کا انعام بہت بڑا ہوگا، تو پھر آپ بھی اس یقین کی وجہ سے وہ سختی بھی سہ لیں گے، وہ بھوک بھی برداشت کر لیں گے، وہ پیاس بھی، وہ بھی آپ اس کو بھی گوارا کر لیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ روزہ رکھ تو آپ یہاں رکھ رہے ہیں، اور انعام جو اس کا اصل اجر ہے، جو اس کا اصل بدلہ ہے، جو اللہ اس کا اصل انعام دے گا، وہ تو آخرت میں دے گا۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو شاید کسی نے بتایا ہو کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے؟ یہ جملہ کبھی آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ نہیں سنا؟ چلیے آج سن لیجئے بیٹے مجھ سے۔ کہتے ہیں کہ اب کوئی مزدور ہوتا ہے نا، محنت کرتا ہے، تو بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ جناب محنت تو کرا لی ہم نے، کام تو کرا لیا، اب اس کو جو اس کی ویجز دینی ہے، مزدوری دینی ہے، پیسے دینے ہیں، اس میں ہم بعض اوقات دیر کر دیتے ہیں۔ وہ غریب آدمی وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے تو مزدوری کی ہے، اب مجھے اجرت ملے، پیسے ملے تو میں اپنے بچوں کے لیے ضرورت کی چیزیں گھر لے کے جاؤں گا، تو اگر اس کو مزدوری ملنے میں دیر ہوگی تو بیچارہ پریشان ہوگا نا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رسول کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی کام لیں تو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے، کام کیا ہوگا، اس نے محنت کی ہوگی، اس کو پسینہ آیا ہوگا نا، تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ تو میں سوچنے لگا کہ ہمیں تو کہا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دی جائے، اور ہمیں پھر یہ کہا ہے روزہ یہاں پہ رکھو، اجرت ملے گی آخرت میں۔ تو یہ تو پھر عجیب بات ہو گئی، ہمیں حکم کچھ اور دیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ سلوک کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے بیٹے کہ ہم عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں اللہ رسول کا فرمان مانا کرو، کس لیے؟ کہ اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اور اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، تو پھر ہمیں کسی کے ناراض ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا بیٹے۔ تو جو اس کی مرضی پہ چلیں گے، اس کو راضی کریں گے، تو پھر کوئی دوسرا ناراض ہوتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ راضی رہنا چاہیے ہم سے۔ تو جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو جب آپ نے روزہ رکھا تو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آئے گا نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ تو چاہے وہ اجرت آخرت میں ملے گی، لیکن صرف اس خیال سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے، وہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، اور اس کے راضی ہونے کی وجہ سے، اس کے خوش ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمارے راستے کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور ہمیں ہر چیز جو ہم اس سے مانگیں گے اور جو اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیں گے وہ کرم فرمائے گا۔ تو یہ احساس، یہ خیال، اس کی وجہ سے جو ہمیں سکون ملے گا، تو انعام تو یہیں پہ مل گیا ہمیں۔ ابھی روزہ پورا بھی نہیں ہوا، پہلے ہی اس خیال کی وجہ سے ہمیں انعام مل گیا۔ بہرحال یہ رمضان کا مہینہ اب یہ ختم ہو رہا ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ رمضان میں ایک نیکی کرو گے تو آپ کو 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ آج کل تو اب ہمارے اپنے وطن پاکستان میں بھی اس قسم کی چیزیں شاید سننے کو ملی ہوں آپ کو۔ پہلے میں مثال باہر کی دیا کرتا تھا کہ اگر کسی نے
کوئی چیز بنائی ہے اور وہ بیچ رہا ہے بازار میں، تو اب بازار میں کوئی چیز بیچنا آسان کام تو نہیں ہوتا بیٹے، ہر ایک آدمی اپنی مرضی سے چیز خریدتا ہے، تو آپ کوئی نہ کوئی اٹریکشن پیدا کرتے ہیں نا، آپ ہمارا مال خریدیں، ہماری چیز خریدیں، اس کے لیے ان کو کہتے تھے ایسا کرو بائی ون اینڈ گیٹ ون فری، ایک چیز خریدو گے تو دوسری چیز تمہیں مفت دے دیں گے، یہ ایک شرٹ ہے، یہ ایک خریدو گے تو اس کے پیسے دو گے تو اسی پیسوں میں دوسرے شرٹ کے پیسے نہیں لیں گے، دوسری شرٹ آپ کو دے دیں گے، یہ ایک بوٹل آپ خریدو گے تو دوسری بوٹل آپ کو اس کے ساتھ فری دے دیں گے۔ تو جب آدمی کو پتہ چلتا تھا کہ ایک چیز کی قیمت میں دو چیزیں مل رہی ہیں تو پھر وہ لیتے تھے، شوق سے لیتے تھے، تاکہ ایک کے بدلے میں دو چیزیں مل رہی ہیں۔ جب ایک چیز کے بدلے میں دو چیزیں مل رہی ہوں تو آدمی شوق سے لیتا ہے، تو اگر ایک کے بدلے میں 70 مل رہی ہوں، 70، تو کوئی پیچھے رہے گا؟ پھر تو دوڑ کے لینی چاہیے نا۔ تو ہمیں اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک نیکی کرو گے تو 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اب ماہ رمضان کے اندر یہ اللہ کی طرف سے انسینٹیو ہے، یہ ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ اب معاف کیجیے، آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈز، بچوں کی سمجھ کے مطابق لفظ کون سے بولے جائیں۔ اب ترغیب کا لفظ بھی میرا خیال ہے کہ مشکل لفظ ہے، اور اس کے لیے میں کوئی اور سبسٹیٹیوٹ نہیں، ترغیب تو ہے لیکن بچوں کے لیے تو ترغیب کا لفظ مشکل لفظ ہے نا۔ خیر، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، ہمیں ایک طرح سے منوایا کہ دیکھو بیٹے، ایک نیکی کا کام کرو گے تو آپ نے تو ایک نیکی کا کام کیا، تو اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا کام، 70 نیکیوں کا کام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک اور بڑی آسان بات، نیکی تو ہم سب کو کمانی چاہیے نا بیٹے، تو نیکی کمانے کے لیے ہم عبادت کریں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم خیرات کریں، غریبوں کے کام آئیں، یہ ظاہر ہے سب کام ہمیں کرنے چاہیے۔ لیکن ایک بہت آسان راستہ ہمیں ایک اور بتایا کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کا ایک لیٹر، ایک حرف پڑھیں۔ آپ کو حرف اور لفظ کا فرق پتہ ہے؟ لیٹر اینڈ ورڈ کچھ آپ کو معلوم ہے؟ الفابیٹس آپ کو جانتے ہیں، اے بی سی، یہ الفابیٹس ہیں، لیکن ان سے اے سے ایپل بنا، ایپل ورڈ ہے، اے لیٹر ہے۔ الف انار، الف حرف ہے، انار لفظ ہے۔ اب میں اتنی تھوڑی دیر میں یہ تمام چیزیں ایکسپلین تو نہیں کر سکوں گا، لیکن شاید کوئی بچے سمجھ جائیں کہ یہ جو الفابیٹس ہیں یہ لیٹرز ہیں، یہ حروف ہیں، اور ان کو ملا کے ہم ورڈز بناتے ہیں۔ اتنی بات تو آپ کو سمجھتے ہوگے نا۔ تو اگر آپ قرآن پڑھو تو ایک لیٹر، جیسے ہم نے الحمد کا لفظ پڑھا تو الحمد ایک لفظ ہے، لیٹر نہیں ہے، اس کے اندر 5 لیٹرز ہیں، الف، لام، ہے، میم، دال، الحمد بنا نا، تو اس میں 5 لیٹرز ہیں۔ تو ہمیں بتایا کہ ایک لیٹر پڑھو گے تو تمہیں 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا رمضان میں۔ عام دنوں میں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا ایک لیٹر پڑھنے سے۔ الحمد میں 5 لیٹرز ہیں، تو آپ 70 ملٹیپلائڈ بائی 5 کتنے بنے؟ 7 5 35، تو 350 نیکیوں کا ثواب ملے گا اگر آپ قرآن میں صرف الحمد کا لفظ پڑھو گے۔ اب آپ بتائیے کتنا آسان کام ہے، آپ نے صرف زبان ہلائی اور اتنا ثواب مل گیا آپ کو۔ اور یہ تو ایک ورڈ آپ نے پڑھا تو اتنا ثواب مل گیا۔ پوری سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمد شریف پوری پڑھیں گے، کتنا ثواب ملے گا؟ پھر آگے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، پھر کتنا ثواب ملے گا؟ اور جو حافظ تراویح میں قرآن سناتے ہیں وہ جب پڑھتے ہیں تو ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا؟ اور پھر وہ صرف قرآن سناتے نہیں بلکہ قرآن کو تراویح میں سنانے کے لیے وہ یاد بھی تو کرتے ہیں نا، تو یاد کرنے کے لیے تو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے نا، تو جتنی بار وہ ریپیٹ کریں گے ہر دفعہ ان کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو آپ سوچو کہ صرف زبان ہلانے سے اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، تو اگر ہم وہ نیکیاں حاصل نہ کر سکیں تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت غلط کام کیا۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے کتنے آسان راستے کھول دیے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے، غلط کام کریں گے، برے کام کریں گے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو۔ اور نیکی اور اچھائی
میں بیٹے اب زیادہ لمبی تقریر نہیں کر رہا، آپ بھی ظاہر ہے ہم جب آپ جتنے بچے ہوتے تھے نا ہم بھی پریشان ہو رہے ہوتے تھے اور دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے، مولا یہ تقریر تو ختم ہو جائے جلدی سے۔ آپ بھی اب اس طرح دعائیں مانگ رہے ہوگے، اس لیے میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، مختصر بات کروں گا کہ ہم اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ بیٹے اس کی دو سٹینڈرڈز ہیں، دو پیمانے ہیں، دو طریقے ہیں ناپنے کے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ایک اچھا انسان کون ہوگا آپ کے خیال میں، تو آپ، میرا خیال ہے کہ آپ مجھے بتاؤ گے اچھا انسان وہ ہوگا جو جھوٹ نہ بولے، اچھا انسان وہ ہوگا جو کسی کو دھوکہ نہ دے، جو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، جو نیکی کا راستہ اختیار کرے، جو بہادر ہو اور جو کی مخلوق خدا کے کام آتا ہو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہو۔ یہ چیزیں بتاؤ گے نا آپ کہ اچھا آدمی کون ہوتا ہے۔ اور پھر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ بتاؤ اچھا مسلمان کون ہے، تو آپ مجھے بتاؤ گے کہ اچھا مسلمان وہ ہوگا جو نمازیں پڑھے، جو روزے رکھے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، جو اللہ رسول کا حکم مانے، یہی بتائیں گے آپ۔ لیکن اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھے لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کرے، نماز تو پڑھے، روزہ تو رکھے، لیکن غریبوں کی مدد کرنے کو اس کا دل نہ چاہے، اور وہ روزے رکھے، شریعت کی پابندی کرے، اللہ رسول کے احکام ماننے کی کوشش کرے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، لوگوں سے بات کرے تو بدتمیزی سے کرے، بےہودگی کا راستہ اختیار کرے، تو کیا آپ اس کو ایک اچھا مسلمان کہیں گے؟ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو ملا لو، ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے اور ایک اچھا مسلمان کون ہوتا ہے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی پہلے اچھا انسان نہ ہو۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک اچھا انسان نہ ہو۔ ایک اچھا انسان تو ہو سکتا ہے، اچھا مسلمان نہ ہو۔ وہ کافر جو ہیں، جو کرسچنز ہیں، جو جیوز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان میں اگر کوئی رحم دل ہے، اگر کوئی سچ بولنے والا ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اگر غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ ایک اچھا انسان تو ہے، لیکن اسے کلمہ نہیں پڑھا، وہ ایمان نہیں لایا، وہ مسلمان تو نہیں ہے۔ تو ایک اچھا انسان تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا مسلمان ہوئے بغیر، لیکن اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، ہمیں ویسی زندگی گزارنی چاہیے نا۔ اب ویسی زندگی کیسے گزاریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا لقب کیا تھا؟ صادق اور امین۔ صادق کا مطلب آپ کو معلوم ہے؟ سچ بولنے والا۔ امین کا مطلب امانت دار، ٹھیک ہے؟ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں تو ہم ان جیسے بنیں گے تبھی ایک اچھے مسلمان بنیں گے نا۔ تو اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو اچھے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم امانت میں خیانت کریں تو اچھے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تھے، اگر ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کریں تو ایک اچھے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرتے تھے، کبھی سخت کلامی نہیں کرتے تھے۔ تو اگر ہم سخت کلامی کریں، بدتمیزی سے بات کریں تو ایک اچھے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آج ماہ رمضان کے اس آخری عشرے میں، عشرہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو شاید مشکل سے معلوم ہو، عشرہ آخری عشرہ رمضان کے آخری 10 دن، ٹھیک ہے؟ آج رمضان کی 26 تاریخ ہے، آج 26 تاریخ ہے، تو 27 28 29 موسٹ پروبیبلی 3 دن رہتے ہیں رمضان کے، کیونکہ ہم رمضان کو 30 دن کا ہونے سے ذرا روک دیتے ہیں عام طور پہ۔ تو رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں ان میں صرف 3 دن رہتے ہیں، اب 3 یا میکسیمم 4 دن رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کو یہ سبق مل رہا ہے کہ آپ ایک اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ ایک اچھا انسان بنیں گے تو پھر ایک اچھا مسلمان بننے کا درجہ آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو بڑوں کی عزت کرنی ہے، آپ کو سچ بولنا ہے، آپ کو
نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے اور کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کوئی چوری ووری نہیں کرنی ہے، اور اپنے والدین کا دل نہیں دکھانا ہے، اور اس طرح آپ زندگی گزارو، آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھو کہ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے والدین، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ذرا تھوڑی سی توجہ سے سننا بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والدین اگر موجود ہیں تو اگر ان کے چہرے کو ایک دفعہ آپ دیکھیں محبت سے، ایک دفعہ، تو اللہ اس کے بدلے آپ کو حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کے الحمدللہ سب کے والدین حیات ہوں گے، زندہ ہوں گے، تو اگر آپ یہاں سے اسکول سے جاؤ گے گھر میں تو آپ کی والدہ، آپ کے والد آپ کے سامنے ہوں، تو آپ محبت سے ان کو ایک نظر دیکھو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تو آپ ایک دفعہ دیکھو گے تو آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والدین موجود ہیں تو اگر دن میں 100 مرتبہ ان کو دیکھوں محبت سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، 100 دفعہ دیکھو گے تو تمہیں 100 حج کا ثواب دے دے گا دن میں۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کے پاس کتنا آسان راستہ ہے اللہ سے ثواب کمانے کا، اس سے اجر لینے کا، اس کی رحمتوں سے حصہ بانٹنے کا۔ تو والدین کو محبت سے دیکھا کرو، عزت کیا کرو، ان کا کہا مانا کرو، اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، اچھے انسان بننے کی پریکٹس کرو۔ ماہ رمضان میں اللہ نے ہمیں خاص طور پہ بتایا ایک نیکی کرو گے تو 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو اس چیز کو نہ مانے تو ظاہر ہے کہ وہ جو اللہ کے فرمان کو نہیں مانتا وہ کسی اور کی بات کو کیا مانے گا۔ ایک آخری بات کہہ کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی شہادت بھی اسی آخری عشرے میں ہوئی ہے۔ آپ کا صرف ایک قول، ایک سینگ، ایک آپ کا فرمان، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بچوں کے لیے وہ سبق ہوگا، اس لیے آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سوال کرو، سوال کرنے سے مراد بھیک مانگنا نہیں ہے، لیکن آپ جیسے بچے ہو، آپ اپنے ٹیچر سے سوال کرو گے، کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ اپنے بڑوں سے، والدین سے سوال کرو گے، یعنی جسٹ ٹو آسک اے کویسچن، ایک کویسچن پوچھنا، سوال کرنا بھیک مانگنے کے معنوں میں نہیں لے رہا میں۔ تو فرمایا کہ سوال کرو تو سمجھنے کے لیے کرو، الجھنے کے لیے نہ کرو۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے سوال کرنا ہے نا تو یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ، آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہو، اس لیے سوال نہ کرو کہ سوال کر کے دوسروں کو پریشان کر دو گے، دیکھو اس نے کیسا بڑا سوال کر دیا، عجیب سوال کر دیا، مجھے تو جواب ہی نہیں آتا، اب آپ خوش ہو رہے ہو کہ دیکھو جی میں نے اس کو پریشان کر دیا۔ نہیں، الجھنے کے لیے سوال نہ کرو بلکہ سمجھنے کے لیے سوال کرو، تو اس طرح آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے دیگر کوشا غالی زمان حضور صدر عالم جناب سید محمد سعید کاظمی، جو کہ الحمدللہ ایک سیاسی سماجی عظیم رہنما ہے۔